میں امداد سمرو تمام تر کوششیں ناکام ہونے کے بعد ایک بار پھر ڈیل کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس بار ذرا کسی اور طرف سے ڈیل کے لیے حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کن سے رابطے کیے گئے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ ظاہر ہے معاملہ ڈیل کا، یعنی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی رہائی کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب کا معاملہ ہے، جن کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، اور بنوں میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک جوان شہید ہوئے، 5 دہشت گرد مار گرائے گئے۔ یہ بھی معاملہ ڈسکس کریں گے۔ پنجاب میں لوگوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ فائنلی پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ ایموویبل پراپرٹیز ترمیمی آرڈیننس جو ہے 2026 وہ جاری کر دیا گیا ہے، کیونکہ پہلے بھی یہ آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، کام شروع کر دیا تھا، انتظامیہ نے پراپرٹیز پر قبضے خالی کروانا شروع کر دیے تھے، لیکن طریقہ کار جو ہے وہ غلط اڈاپٹ کیا گیا تھا، لہٰذا عدالت نے روک دیا تھا اس پر عمل درآمد۔ اب دوبارہ اس میں کچھ ترامیم کر کے اور جو اس کو دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے، آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں کیا کیا ہے، کیونکہ اب جو آرڈیننس آیا اس میں سزا بھی ہے، جرمانہ بھی ہے، اور پھر 30 دن کے اندر اندر مقدمات کا فیصلہ بھی ہے۔ ایک پراپر ٹریبیونل بنے گا، ٹریبیونل کے سربراہ جو ہوں گے وہ جج ہوں گے۔ تو وہ ساری آگے چل کے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ پہلے جو ڈیل کے معاملات ہیں، عمران خان صاحب مسلسل یہ کوششیں کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ڈیل ہو جائے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ پچھلے کچھ جو عرصے سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ، ان کی صحت کا مسئلہ، پھر وہ تحریک چلانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے، تحریک نہیں چلی۔ 8 فروری کو انہوں نے بنایا تھا ٹارگٹ کے، 8 فروری کو ہر صورت ہم نے ایک بہت بڑا احتجاج کرنا ہے، ملک گیر ہڑتال کرنی ہے، پہیہ جام کرنا ہے، تاکہ حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے اور حکومت عمران خان صاحب کی شرائط پر مذاکرات کرے، یا کم از کم عمران خان صاحب کو رعایت دینے میں پر راضی ہو۔ تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ خود اپنے منہ میاں مٹھو تو بہرحال پی ٹی آئی کے لوگ اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے لوگ بنتے رہے کہ جی بڑی کامیاب ہڑتال، ایسی ہڑتال کبھی نہیں ہوئی پاکستان کی تاریخ میں، لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہوا، کیونکہ ہڑتال ہوئی نہیں تھی۔ اتوار تھا، بڑے شہر تو ویسے ہی بند تھے۔ بسنت لاہور میں تو پنجاب کا فوکس بسنت کے اوپر تھا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کی بہن، ان کے بہنیں اور ان کے بچے تک اپنا گڈی اڑاتے رہے، پتنگ بازی کرتے رہے، تو وہ اثر کوئی نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کا ذرا پلڑا ہو گیا بھاری۔ میں آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری سے پہلے بھی کہتا رہا کہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ عین پاکستان نے بھی سارا کچھ داؤ پہ لگایا ہوا 8 فروری کے لیے، اور حکومت بھی اس کا انتظار کر رہی ہے 8 فروری کا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات کا فیصلہ کیا تھا، اس کی تصدیق رانا ثناءاللہ صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ملاقات کریں گے لیکن 8 فروری کے بعد۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں 8 فروری کے بعد کھولی جائیں گی، لیکن جب 8 فروری کو اسٹرائک ٹھس ہو گئی، کوئی نئی امپیکٹ کریٹ کر سکی، تو اس کے بعد پھر حکومت ہو گئی تگڑی، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تگڑی، انہوں نے کہا یہ ہڑتال تو کر نہیں پائے، احتجاج ان سے ہو نہیں پا رہا۔ بلکہ اب بھی جب یہ عمران خان کی آنکھ کے معاملے کو لے کر 3-4 دن دھرنا دیا گیا، تو دھرنوں نے بھی کوئی خاص نہیں مومنٹم کریٹ کیا، کوئی پریشر نہیں دھرنوں سے پڑا۔ یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں جو سڑکیں بند کی گئی تھیں، ان سڑکوں کو بھی عدالتی حکم آیا اور پولیس نے یوں کھلوا دیا منٹوں میں۔ جب سڑکیں کھلوائی گئیں، موٹر وے، جی ٹی روڈ، انڈس ہائی وے، تو اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے کھسیانی بلی کھمبا نوچ، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہمارے لوگوں نے عدالتی احکامات کا احترام کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر دھرنے ختم کیے، حالانکہ دوبارہ وہاں پر تیاری کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے اپنا سہیل آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ تو عدالت کا حکم ہی غلط ہے، عدالت ہم سے پوچھتی تو صحیح ہم کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ۔ تو بہرحال اب یہ سارا کچھ کامیاب نہیں ہوا، ناکام ہو گیا۔ تو پھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ وایا بھٹنڈا اب ترلے منت شروع ہو گئے۔
ہمارے دوست نور اللہ صاحب کی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کی جو بیرون ملک بیٹھی ہوئی سالی صاحبہ ہیں، بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو صاحبہ، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ قریبی لوگ، شخصیات، ان سے رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں امریکہ اور دوسرے ملکوں میں، اور ان کو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری بات کروائیں، ہمارے معاملات ٹھیک کروائیں، کسی طرف آغاز تو ہو، بیٹھے تو صحیح، ایک دوسرے کو سنیں تو صحیح، اس کے بعد وہ ہو جائے گا گیو اینڈ ٹیک۔ ہوتا ہے نا کہ پہلے جب بیٹھیں گے تو پھر معاملات پتہ چلے گا نا۔ یہ بات شروع سے پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کو ہم کہتے رہے کہ بھائی آپ بیٹھو گے تبھی بات آگے بڑھے گی نا۔ پہلے شرائط رکھتے تھے کہ جی ہمیں حکومت واپس دے دو، اس حکومت کو گھر بھیج دو، یہ کر دو وہ کر دو، اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے۔ تو کوئی بھی اپنی گردن کاٹ کے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ تو عمران خان صاحب گردن مانگ رہے تھے سب کی، انہوں نے کہا ہم پاگل ہیں، آپ کو گردن دیں گے اپنی۔ تو وہ اب جو ادھر سے حکومت کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ جی بیٹھیں بات کر لیتے ہیں، بیٹھے تو صحیح نا، غیر مشروط بیٹھے۔ اب بشرا بی بی صاحبہ کی جو بہن ہے مریم صاحبہ، وہ کوششیں کر رہی ہیں۔ اب مریم ریاض بٹو صاحبہ نے پچھلے دنوں ظاہر بڑا نیگیٹو کردار ادا کیا ہے عمران خان صاحب کی آنکھ کے معاملے کو لے کر۔ انہوں نے ٹویٹس کیے، مختلف ریسرچ کلیم کیا کہ جی یہ ریسرچ میں لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ چیزیں نہ ہو اور اس کے باوجود اس کی آنکھ کی جو نالیاں ہیں ان میں خون کا لوتھڑا اگر پیدا ہو جائے، خون جم جائے، بینائی چلی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو زہر دیا گیا، سلو پوائزننگ ہو رہی ہے۔ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، کک فرق نہیں پڑا۔ تو اب خبریں ہیں کہ جی وہ یہ کوششیں کر رہی ہیں، نور اللہ صاحب کی خبر ہے کہ جی وہ کوششیں کر رہی ہیں۔ ادھر سے کیا جواب ملنا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے۔ صدر زرداری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دے دیا کہ ڈیل ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نہیں مانے تو سب اس کے پیچھے پڑ گئے، فیصل ووڈا صاحب، یہاں تک کہ عطا تارڑ صاحب۔ تو معاملات اب جو ٹھیک کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کوششیں بھی ناکام ہو گئی، اور اب نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ہوتا ہے نا کہ کہیں کوئی روشنی کی کرن نظر آئے عمران خان صاحب کو، وہ کوئی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ خبر میں نے آپ کو دینی تھی۔ اور پنجاب میں کیونکہ قبضہ مافیا جو ہے نا وہ بڑا خطرناک، پنجاب کیا پورے ملک میں بڑا خطرناک، کوئی لوگ اپنا ساری جمع پونجی لگا کے گھر بنانے کے لیے کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، یا ایون گھر کرائے پر دیتے ہیں کہ 2 روپے آتے رہے تو لوگ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا لوگ اپنی انویسٹمنٹ کے طور پر رکھتے ہیں کہ جی یہ میں نے پلاٹ لے لیا ہے، اب یہ آگے چل کے کسی بچوں کے لیے گھر بنا لیں گے، کچھ بھی لوگ اپنا مستقبل کا سوچ کر رہے ہوتے تو قبضہ گیر آ کر قبضہ کر لیتے، قبضہ مافیا۔ اس کے لیے پنجاب حکومت نے، کیونکہ ہماری عدالتوں میں تو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے اور عدالتیں اسٹے یوں دیتی ہیں، اسٹیز پر مطلب دہائیاں بیت جاتی ہیں مقدمات میں، لوگوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک پلاٹ خالی کروانے کے لیے سارا کچھ بک جاتا ہے لوگوں کا، فیصلے نہیں ہوتے۔ تو اچھا کام کیا تھا شروع مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے، لیکن طریقہ غلط تھا، جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق عمل نہیں ہوا تھا۔ البتہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو تھے یا وہ انویسٹیگیشن کرتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ جو قبضے کی شکایت کرنے والا شخص ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ان کی زمین پر قبضہ ہوا ہے، ان کی پراپرٹی پر قبضہ ہوا ہے، ان کی دکان پر قبضہ ہوا ہے، تو پھر وہ جا کر فورسز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے یا پیرا فورس کے ذریعے قبضہ خالی کرواتے تھے۔ اور اس میں وہ مقدمات بھی تھے جو عدالتوں میں چل رہے تھے۔ اس معاملے کو چیلنج کیا کسی نے ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا کہ آپ نے جو آرڈیننس جو آپ لے کر آئے ہو، ایک تو اس کو قانون بنا لینا، اور دوسرا یہ کہ جو آرڈیننس کے اندر چیزیں اس پر آپ خود عمل نہیں کر رہے۔ تو اب ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے۔ اچھا، اس میں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، ایک تو کمیٹی جو بنے گی، اسکروٹنی کمیٹی، اس آرڈیننس کے تحت جو پہلے تحقیقات کرے گی کہ جو شکایت جائز ہے کہ نہیں جائز، اس میں ڈی پی او، اے ڈی سی ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر افسران شامل ہوں گے، اور پھر وہ فریقین کو طلب کر کے جانچ پڑتال کرے گی کمیٹی، مصالحت
کی کوشش بھی کی جائے گی، اور آرڈیننس کے مطابق اگر غیر قانونی قبضہ کسی پر ثابت ہوتا ہے تو وہ 1 کروڑ روپے جرمانہ اور اس کے علاوہ 10 سال قید کی سزا بھی اس میں ہوگی، 10 سال تک قید کی سزا بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ صرف ملزم ایک کوئی شخص نہیں ہو سکتا، کوئی کمپنی، ادارہ، ٹرسٹ، سوسائٹی، اگر وہ بھی قابض ہے تو ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائی ہوگی، اور جو ذمہ داران افسران ہیں اس ادارے کے ڈائریکٹرز، پارٹنرز یا بینیفیشل اونرز جو ہیں ان کو بھی قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ اچھا، اس میں جو ایک ٹریبیونل بنے گا، ٹریبیونل کو جو ہیڈ کریں گے، جو پریزائڈ کریں گے، پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے ٹریبیونل کے، ایڈیشنل سیشن جج کو مقرر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 دن کے اندر فیصلہ، 7 دن سے زیادہ التوا نہیں، یعنی 7 دن سے بڑی کوئی تاریخ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ایک بڑا زبردست ہے، اس میں کافی ساری اور چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں کہ اس میں یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور ہاں، گرفتار جو شخص ہوگا ٹریبیونل کے احکامات کے اوپر، تو اس کی ضمانت کا جو مقدمہ ہوگا وہ صرف ہائی کورٹ میں جائے گا، نیچے یعنی کوئی سیشن کورٹ یا وہاں نہیں جائے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا، تو بڑا اچھا لوگوں کو ریلیف مل جائے گا۔ پنجاب میں یہ جو سی سی جی کام کر رہی ہے نا، لوگ تو اس کو سراہتے ہیں، لیکن اس سے سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ اگر موجودہ عدالتی سسٹم ٹھیک کام نہیں کر رہا کرمنلز کے خلاف، پروسیکیوشن کا سسٹم ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو جس طرح یہ قانون بنا ہے نا، جس طرح کوئی قانون بنا کے پروسیکیوٹ کر کے ملزموں کو حق دفاع دے کے اور پھر ان کے بعد جو ثابت ہو جائے ان کو تگڑے سے تگڑی سزا دے دیں، یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے نا، یہ سسٹم کو، ایک تو سسٹم کی ناکامی کا اعلان ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سسٹم کو زوال کا شکار بنا دیتی ہے۔ اچھا جی، اب بنوں میں ایک دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، خیبر پختونخوا مسلسل دہشت گردی کے نشانے پر ہے، اور وہاں کی حکومت جو ہے ان کو، ظاہر ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کی آنکھ کی ان کو پرواہ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں دہشت گردی کے معاملات کو بھی کے اوپر بھی ان کو کام کرنا چاہیے۔ ظاہر افواج، پولیس، دیگر فورسز روزانہ قربانیاں دے رہی۔ میں پولیٹیکل سائڈ کی بات کر رہا ہوں کہ جو سیاسی وہاں حکومت ہے نا، وہ اس معاملے کو بالکل کوئی بڑا مسئلہ شاید وہ نہیں سمجھتی۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق بنوں میں 21 فروری کو سیکورٹی فورسز کے قافلے کو بھارتی پراکسی فتح الخوارج کی جانب سے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا، اور کارروائی علاقے میں خودکش بمبار سمیت خوارج عناصر کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ ایک بارود سے بھری گاڑی پر سوار خودکش بمبار کو سیکورٹی فورسز کے اگلے دستے نے بروقت روک کر اس کے مذموم عزائم ناکام بنائے۔ خوارج کی جانب سے حملے کا مقصد بنوں شہر میں معصوم شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنانا تھا، یہ بتایا گیا ایس پی آر کی جانب سے۔ اور آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانوں کا سراغ لگا کر شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ دہشت گردوں نے بارودی مواد سے بھری گاڑی اگلے گروپ کی ایک گاڑی سے ٹکرا دی، اور حملے میں لیفٹیننٹ کرنل شہزاد گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل شہزاد گل فراز اپنی جرأت مندانہ قیادت کے باعث معروف تھے، اور اگلے مورچوں سے دستوں کی قیادت کر رہے تھے۔ آپریشن وہاں پر جاری ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور ماہ رمضان میں اس طرح دہشت گردی کی وارداتیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ یہ بھی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے حملے کی مذمت کی ہے، اور جوان مردی پر شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی۔ کل صبح کے ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔